اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ نے اسلام دین حق کو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نبوت ختم ہو گئی۔ چنانچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن اللہ کا آخری کلام اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور ہم حضور کی آخری امت ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول ہیں اور نبوت آپ کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ذات اقدس پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، لوگوں میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ یعنی امت آخری امت ہے، امت نبی سے ہوتی ہے، تو نبی آخری نبی ہے اور یہ امت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ نبوت کا دروازہ بند تو آخری امت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری رکھا ہے جو امت کی رہنمائی کرتا رہے۔ اگرچہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے۔ ولایت علماء اور اولیاء اور صالحین، اللہ کے نیک بندے جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، ان کے ذریعے سے رشد و ہدایت، تبلیغ، رشد اور ہدایت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سارے سلسلے جو ہیں اولیاء کرام، صالحین، اللہ کے نیک بندے جن کو ہم صالحین کہتے ہیں اور جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس پوری قوت کے ساتھ پھیلائیں گے کہ جس کی نظیر ماضی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کی اشاعت، اس دین کے لیے زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دینا، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا، یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتی رہے گی۔ نبوت کا دروازہ بند، لیکن نبوت کا کام، کار نبوت
نبوت کا کام، نبوت کا فیضان، نبوت کے ارشادات، نبوت کا علم، نبوت کا نور، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے سلسلہ ولایت کو جاری فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ایک مخصوص جماعت ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اس انعام کی دعا صبح و شام ہم بھی نمازوں میں، دعاؤں میں، سورہ فاتحہ کی تلاوت میں، جو 5 وقتہ نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں ہم دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، سیدھا رستہ، صراط مستقیم کا ہمیں دکھائیے، صراط مستقیم پر چلائیے، صراط مستقیم جو ہے اس پر ہم گامزن رہیں۔ یہ دعا 5 وقت جب اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ان کے رستے پر چلائیے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اس گروہ میں رہنے کی ہمیشہ دعا سورہ فاتحہ میں تلقین فرما دی، شروع میں تلقین فرما دی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کی جماعت، انعام یافتہ گروہ، صدیقین کا گروہ، انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ صالحین، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کاملین، علماء عاملین، وحسن اولئک رفیقا، اللہ کا ان پر بھی انعام ہے جو صالحین کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں، جو ان کی رفاقت اختیار کر لیتے ہیں، جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں نشاندہی کر دی۔ اگرچہ ختم نبوت، باب نبوت بند ہو چکا، اب وحی رحمانی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے محبوب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو روئے زمین پر غالب کرنے کے لیے، اس دین کے اوصاف اور اس کے انوار اور اس کی برکات کو پھیلانے کے لیے ایک جماعت مقدس موجود رہے گی، صالحین کی مقدس جماعت، شہداء کی مقدس جماعت، انعام یافتہ لوگوں کی جماعت، یہ موجود رہے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ولایت کا دروازہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کھلا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تابعین پر کھلا، تابعین سے پھر تبع تابعین سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ اولیاء کاملین کی مقدس جماعت تھی، جس نے رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، ان کے کام کو جاری و ساری رکھا۔ احادیث کا بڑا عظیم الشان ذخیرہ، مسائل کا بڑا عظیم الشان ذخیرہ
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت مقدسہ اس طرح سے محفوظ کر دیا صحابہ نے کہ آج حدیث مبارک کا جب آپ مطالعہ کریں تو حدیث مبارک کا مطالعہ کرنے کے بعد حضور کا چلنا، حضور کا پھرنا، حضور کا آنا، حضور کا جانا، حضور کا سونا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس طرح بیان کر دیا کہ جب آپ حدیث کو پڑھتے ہیں تو پورا نقشہ رسول اللہ کا آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت سے جو کچھ حاصل کیا اس کو امت تک منتقل کر دیا۔ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت جو صحابہ کے فیض سے، صحابہ رسول اللہ کے فیض سے تیار ہوئی اور صحابہ کے فیض سے اولیاء کاملین کی تبع تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین ایک مقدس جماعت تسلسل کے ساتھ تیار ہوتی رہی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کی اشاعت کے لیے منتخب کر لی، ایک مقدس جماعت تھی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جب بھی امتحان کا وقت آتا تھا تو یہ امتحان سے، جتنے بھی امتحان ہوتے تھے ان میں پوری طرح سے اس میں کامیاب ہو کے گزرتے تھے، پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اور وہ مقدس جماعت جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت دکھائی، یعنی ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے جد و جہد میں ان کی رکاوٹوں کے باوجود کوئی فرق نہیں آیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ مقدس جماعت جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت پورے عزم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ اس پر قائم رہے، استقامت دکھائی۔ استقامت کے معنی یہ ہے کہ قدموں میں لغزش نہیں آئی، ارادے متزلزل نہیں ہوئے، ثابت قدمی جس کو کہتے ہیں ثابت قدمی، پورے جم کر اسلام کا دفاع کرتے رہے اور قدم وہاں سے ڈگمگائے نہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور میں اس پر آتا ہوں بھی۔ اللہ رب العالمین دیکھیے ارشاد فرماتا ہے اس آیت کی روشنی میں، دیکھیے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جنہوں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا اور اس کے بھیجے ہوئے دین کا کو قبول کیا، اقرار کیا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ ایسے لوگ کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو لوگ بھی اس راہ حق میں ثابت قدم رہیں گے ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے رہیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے رہیں گے اور ان کو یہ بشارت دی جائے گی اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خوف نہیں کھاؤ، کوئی غم نہ کرو، اور وہ جنت جس کی ہم نے بشارت دی ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم جنت کے حقدار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے
اولیاء کاملین اور علماء عاملین، عالم باعمل، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ بلا خوف لومۃ لائم، کسی کی پرواہ کیے بغیر دین کی اشاعت، دین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، حضور پربو صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ زندگی رضا الہی کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اللہ کے ولی کی۔ اسی لیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو، جس کا آیت آپ سنتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پر اپنے 40-50 ساتھیوں کے ساتھ جب ان کا قافلہ اجمیر شریف کے مقام پر اترا، کوئی فوج، کوئی بادشاہ، کوئی سلطنت ان کی پشت پر نہیں تھی ظاہری طور پر، لیکن اللہ کے ولی نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ بادشاہ کو چیلنج کر کے اس زمین پر کفر کے گڑھ میں، جس طرح سے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہوتی ہے، اس طرح سے کفر کے گڑھ میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کر دیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی، بادشاہ وقت ہو، رائے پتھورا ہو، پرتھوی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت دیکھیے کہ ایک طرف بادشاہ ہے اور اس کی پوری سلطنت ہے، اس کا پورا لاؤ لشکر ہے، اور دوسری جانب اللہ کا ولی ہے، مرد درویش ہے، اجمیر کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ حکومت سے خوف نہیں کھاتا، لا خوف علیہ، وہ حکومت کے دبدبے سے ڈرتا نہیں ہے، لا خوف علیہ، اس کو کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اگر یہ اس راہ میں کام آ جاتی ہے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ زندگی وہ ہے کہ جس کے اللہ رب العالمین نے بشارت دی کہ اللہ کا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، وہ زندگی بھر اللہ کی رضا چاہتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں جو زندگی اس نے وقف کی تھی، اب وہ اس دنیا سے جب گزرتا ہوا جاتا ہے، اس کو بشارت ملتی ہے کہ تم زندگی بھر ہماری رضا چاہتے رہے، تم زندگی بھر ہماری رضا چاہتے رہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، مرد درویش اللہ کے ولی کا نفس مطمئن رہتا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بڑی سے بڑی سلطنت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی سر ہند شریف میں اللہ کے ولی نے، شریعت کے اس عالم دین، عالم باعمل نے بادشاہ وقت کو چیلنج کر دیا، گوالیر میں قید بند کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا، جیل کو جانا قبول کر لیا، لیکن بادشاہ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بھی مجبور ہو گیا کہ وہ اللہ کے ولی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن ولی کے گھٹنے نہیں ٹکے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. بادشاہ وقت کے سامنے سجدے کے لیے سر نہیں جھکا. بادشاہ وقت کے سامنے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے, اللہ کی نافرمانی کے لیے ان کا سر نہیں جھکا. ایسے مرد درویش کو سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری کو اور اس کے بعد جو اولیاء کاملین تشریف لاتے رہے, ان کو جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ملتی. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اے وہ جو مطمئن رہا, زندگی بھر اللہ کی رضا چاہتا رہا, اب تو ہمارے پاس آیا ہے تو تو زندگی بھر ہماری رضا چاہتا رہا. اے مرد مومن, مرد درویش, اے عالم با عمل, اے صوفی با صفا, تو جب تک زندہ رہا ہماری رضا چاہتا رہا, اب تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام ہے مقام ولایت, یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کا جنہوں نے اپنی زندگی کو رضا الہی اور اپنی پوری زندگی کو اس قالب میں ڈھال لیا جو قالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا. انہی بزرگوں میں ہندوستان کی سرزمین ہے, ہندوستان کی سرزمین کفر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. دیکھو ایک مرد درویش آیا, اس مرد درویش کا نام تھا سید علی الحجویری. حجویر سے چلے, پہاڑوں سے گزرتے ہوئے چلے, پہاڑ ان کا راستہ نہیں روک سکے. اب غور فرمائیے, ریل نہیں ہے, ہوائی جہاز نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, کاریں نہیں ہیں, جنگلات ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ایک لمبی چوڑی مسافت ہے جس کو عبور کرنا ہے. منزل یہ ہے کہ جگہ بیٹھنا ہے کہ جہاں سے اللہ اس کے رسول کر سکے. منزل ہے کہ بادشاہ اور سلاطین تو ملک فتح کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان کو یقیناً محمد بن قاسم, غازی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے یقیناً فتح کیا, سندھ کو فتح کیا, ملتان تک ان کی فوجیں پہنچی, لیکن ملک فتح کر لیا. شہاب الدین غوری نے دہلی کے سلطنت کو فتح کر لیا,